تو فرشتے ان لوگوں کو جہنم سے نکالیں گے جن پر وہ سجدے کا اثر پائیں گے، یعنی جو لوگ نماز پابندی سے پڑھتے رہے اور ان کے جسم کے وہ اعضاء جو سجدے میں زمین پر لگتے تھے، یعنی دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں، پیشانی، ناک، ان سب جگہوں پر سجدے کا اثر ہوگا، اور ان میں ایسے انوار اور برکات بس جائیں گی کہ جہنم کی آگ میں بھی فرشتے ان چیزوں کو دیکھیں گے اور پھر انہیں نکالنا شروع کریں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا اثر السجود حرم اللہ علی النار، سوائے انسان کے جسم کے ان حصوں کے جن پر اللہ تعالی نے جہنم کی آگ حرام کر دی ہے، اور وہ حصے تھے جن پر وہ آدمی سجدہ کیا کرتا تھا۔ فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ، اور جہنم سے انہیں نکالیں گے اور ان کا حال یہ ہوگا کہ وہ اس آگ کے ساتھ مٹ چکے ہوں گے، تباہ ہو چکے ہوں گے، یعنی ان کا جسم جو ہے وہ سب خراب ہو چکا ہوگا۔ اس طرح سے وہ جہنم سے نکالے جائیں گے۔ آگ جو ہے وہ باقی جسم کے حصوں کو گلا دے گی، باقی جسم کے حصوں کو جلا دے گی، بالکل جل بھن جائیں گے، اور پھر ان پر زندگی کا پانی ڈالا جائے گا۔ فَيَنبُتُونَ تَحْتَهُ، اور وہ زندگی کے پانی کے نیچے سے اگیں گے، یعنی ایسا پانی چھڑکا جائے گا جس پانی میں زندگی ہوگی، آب حیات، یہ ان جہنمیوں پر چھڑکا جائے گا۔ جیسے زمین بالکل خشک ہوتی ہے اور بارش اس پر پڑتی ہے، نازل ہوتی ہے تو زمین ہری بھری ہو جاتی ہے، بالکل ایسے ہی کچھ کیفیت ان کے ساتھ ہوگی۔ اور سیلاب کے کوڑے میں، جیسے کہ آگے چل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس طرح اگیں گے جس طرح سیلاب کے کوڑے میں بیج اگتا ہے۔ كَمَا تَنبُتُ الْحَبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ، جیسے کہ دانا پھوٹتا ہے سیلاب کے کوڑے میں۔ سیلاب آتا ہے نا تو ساری مٹی کوڑا ایک جگہ جمع کر جاتا ہے اور اس میں سے کوئی اگتا ہے بیج، اس طرح ثم يفرغ اللہ من القضاء بین العباد، اور پھر اللہ تعالی اپنے بندوں کے درمیان قضاء سے فارغ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا فیصلہ کر لے گا۔ یہ ہے وہ بات کہ اللہ تعالیٰ آخر کہاں ہوگا کہ اپنے بندوں کے لیے فیصلہ کرے گا۔ اگر آپ کوئی جگہ متعین کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ معاذ اللہ کہ اب کوئی جسم میں ایک جگہ بیٹھے گا۔ یہ ہیں وہ چیزیں جو اتنی طویل احادیث آپ کو سنا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ کیا رکھنا ہے۔ وَيَبْقَى رَجُلٌ مِّنْهُمْ، اور باقی حدیث دیکھیے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ جو گفتگو کرتے ہیں، جو بات کرتے ہیں، تو یہ کیفیات کی چیزیں کیا ہوں گی؟ یبقى رجل منہم، اور ان میں سے ایک آدمی رہ جائے گا، مقبل بوجهه علی النار، اور اس کا چہرہ جہنم کی طرف ہوگا۔ اب سب نکال لیے گئے جہنم سے، آخری آدمی وہ آخر اہل النار، آخری آدمی جو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیجا گیا، اس کا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا۔ احادیث میں یہ بھی آ گیا کہ حساب کہاں سے شروع ہوگا، احادیث میں یہ بھی آ گیا کہ پہلے جنت میں کون جائے گا، احادیث ہر طرح کی آ گئیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا میں سب سے پہلا آدمی ہوں گا جو قتل کے باب میں اپنے رب سے گفتگو کرے گا، اس کی خدمت میں حاضر ہوگا اور اللہ سے میں سوال کروں گا کہ اے پروردگار میرے خون کا حساب لے، میں کس جرم میں مارا گیا، مجھے کیوں اس امت نے شہید کر دیا۔ تو اسی طرح آخر پہ کیا ہوگا یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس آخری آدمی کا بتا رہے ہیں کہ اس کا چہرہ جہنم کی طرف ہوگا۔ فیقول رب، اور یہ کہے گا اے رب صرف وجہی عن النار، اے پروردگار میرا چہرہ جہنم کی طرف سے ہٹا دے۔ فإنه قد قشبنی ریحھا واحرقنی ذکاؤھا، اے اللہ اس کی بو نے مجھے تنگ کر دیا جہنم سے جو بو اٹھ رہی ہے، اور اے اللہ اس نے مجھے جلا دیا اس کی لپٹوں نے، اس کے شعلوں نے، اس کی حرارت نے۔ فیدعو اللہ بما شاء ان یدعو، جب تک اللہ چاہے گا اس وقت تک یہ خدا سے دعا مانگتا رہے گا کہ اے رب مجھے جہنم سے ہٹا دے۔ اس
سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سے مانگنا کتنا فائدہ دیتا ہے آخر تک، حتیٰ کہ آخری جہنمی جو نکل رہا ہے اس کو بھی دعا نے نجات دی ہے۔ آپ غور کرتے چاہیے اس حدیث پہ، اور پھر اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے کہ حل عصیت ان اوتیت ذلک ان تسألنی غیرہ، کیا اس بات کی توقع تم سے کی جا سکتی ہے کہ اگر میں یہ تمہارا سوال پورا کر دوں تو اس کے بعد کچھ اور سوال نہیں کرے گا؟ اس بات کی کوئی ضمانت ہے؟ جو تو اتنے اصرار سے کہہ رہا ہے کہ جہنم سے چہرے کو پھیر دیا جائے، تو سوچ لے پھر اس کے بعد پھر مانگنا شروع ہو جانا۔ تو آدمی عرض کرے گا لا وعزتک، اللہ تیری عزت کی، تیری بزرگی کی قسم، میں اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا، میرا چہرہ جہنم سے بس پھیر دے۔ اور یہ اس نے اللہ کی عزت کی قسم کھائی۔ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کی بھی قسم کھائی جا سکتی ہے، جیسے کہ اللہ کی ذات کی قسم کھائی جاتی ہے، مگر بچنا چاہیے۔ قسم جہاں تک ہو سکے نہیں کھانی چاہیے۔ وہ کہے گا نہیں اللہ ہرگز نہیں۔ وَيُعْطِي رَبَّهُ مِنْ عُهُودٍ وَمَوَاثِيقٍ مَا شَاءَ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ جس طرح چاہے گا اس طرح ہی ہوگا، ایسے کہ یہ شخص وعدے کرے گا، پکی باتیں، مواثیق، ہر طرح کی پکی بات جو اس کے ذہن میں آئے گی، اللہ سے پختہ عہد باندھے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم کی طرف سے ہٹا دے گا۔ فَإِذَا أَقْبَلَ عَلَى الْجَنَّةِ، اور اس کا چہرہ جہنم کی طرف ہو جائے گا، اور جہنم اس کے پیچھے چلی جائے گی، جنت کی طرف اس کا چہرہ ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد یہ چپ رہے گا جتنا عرصہ اللہ چاہے گا، اور اس خاموشی کے بعد پھر ایک دن بولے گا اور کہے گا کہ اے رب قدمنی الی باب الجنہ، اے میرے پروردگار جہنم سے تو نے میرے چہرے کو پھیر دیا، اے اللہ مجھ کو آگے بڑھا دے بس جنت کے دروازے تک۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے کہ الست قد آتیت عہودک ومواثیقک اللہ تسألنی غیر الذی اوتیت ابدا، کیا یہ بات نہیں ہے کہ تم نے مجھ سے پکا عہد و پیمان کیا تھا، وعدہ کر لیا تھا کہ یہ جو میں تجھے جہنم کی طرف سے پھیر رہا ہوں اس کے بعد تو کبھی بھی مجھ سے کوئی چیز نہیں مانگے گا؟ وَيْلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے، دھوکہ دینے والے، دغاباز، تمہارا برا ہو پھر مانگتے ہو، پھر کہتے ہو، حالانکہ تم مجھ سے عہد کر چکے ہو کہ تم کوئی چیز نہیں مانگو گے۔ فَيَقُولُ اے رب، وہ کہے گا اے میرے پروردگار، اور اللہ سے دعا مانگے گا، اور بار بار پھر یہی اپنی بات پر اصرار کرے گا، حتی یقول، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس سے بات پھر کریں گے اور کہیں گے کہ هل عصیت ان اوتیت ذلک ان تسأل غیرہ، اگر میں اب تمہیں جنت کے دروازے تک پہنچا دوں تو کیا اس بات کی توقع رکھی جا سکتی ہے کہ اب تم اس کے بعد کچھ نہیں مانگو گے؟ وہ کہے گا وَعِزَّتِكَ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ، اے اللہ تیری عزت کی قسم، تیرے غلبے کی قسم، اے پروردگار میں کچھ نہیں مانگوں گا۔ اور اس دعا نہ مانگنے پر اللہ کے ساتھ وہ قول و اقرار کرے گا اس طرح حتیٰ کہ جیسے اللہ چاہے، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے دروازے تک بڑھا دے گا۔ فَإِذَا قَامَ إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ، اور جب جنت کے دروازے پر کھڑا ہوگا اور پھر جنت کی خوشبو سونگے گا اور جو کچھ اسے نظر آئے گا جنت میں خدا کے انعامات، تو پھر چپ رہے گا جب تک کہ اللہ چاہے گا، اور اس کے بعد کہے گا کہ اے اللہ مجھ کو جنت میں داخل کر دے۔ اب یہ بات اس نے مانگی اور کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے جنت میں بھیج دے۔ فَيَقُولُ اللَّهُ أَلَسْتَ قَدْ آتَيْتَ عُهُودَكَ، کیا کہتے ہو، کیا تم نے مجھ سے پکا وعدہ نہیں کیا کہ تم اس کے بعد کچھ نہیں مانگو گے؟ وَيْلَكَ يَا ابْنَ آدم، تمہارا برا ہو، ناس ہو جائے تمہارا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے، ما اغدرک، یہ کیا دھوکے بازیاں ہیں، یہ کیا بار بار اپنی بات کو، عہد و پیمان کو توڑنا ہے۔ تو اللہ سے کیا عرض کرتا ہے، کہتا ہے اے رب لا اکونن
اشقا خلق کا، اے اللہ میں تیری مخلوق میں سب سے زیادہ بد وقت، سب سے زیادہ بد نصیب آج شخص تو نہ بن جاؤں، میں اس لیے مانگتا ہوں۔ اور پھر مانگتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا، حتی یضحک اللہ منہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہنسے گا۔ یہ اللہ کی ہنسی کیسی ہے؟ فَإِذَا ضَحِكَ اللَّهُ مِنْهُ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ اس سے خوش ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے ہنسے گا، تو بس پھر اس کے بعد اللہ اسے کہے گا تو جنت میں چلا جا۔ فَإِذَا دَخَلَهَا قَالَ اللَّهُ لَهُ تَمَنَّهُ، اور جب وہ جنت میں چلا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے مانگ، اب تو اپنی تمنا کا اظہار کر، جو تیرے جی میں آئے ہم تجھے اس جنت میں دیں گے۔ وہ اللہ سے مانگے گا یہاں تک کہ ایسا دور، ایسا وقت آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی مہربانی ہوگی کہ اللہ اس کو یاد دلائے گا اور کہے گا فلاں چیز نہیں رہ گئی، وہ بھی مانگ لے، فلاں چیز نہیں رہ گئی، اچھا وہ بھی مانگ لے، حتیٰ کہ اس کی ساری خواہشات پوری ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ اس سے بات کریں گے، حتیٰ انقطعت بہ الامانی، کوئی تمنا باقی نہیں رہے گی، تو اللہ اس سے کہیں گے جو سب کی سب چیزیں تجھے دے دی جو تو نے مانگی، ومثلہ معہ، اور اتنا ہی مزید اضافے کے ساتھ ایک اور جنت تجھے دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کو سناتے تھے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں بھی یہ آتا ہے، جب انہوں نے اس حدیث کو بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہیں اتنی ہی جنت اور دیتے ہیں۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت میں تو آتا ہے، وہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشرۃ امثالہ معہ یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ اس جیسی 10 جنتیں اسے دی جائیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے کہ آپ کو 10 کے الفاظ یاد ہیں، مجھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اتنا یاد ہے کہ اللہ اسے کہیں گے کہ ایک جنت اور دیتے ہیں۔ تو حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے کہا میں اس بات پہ قسم کھا سکتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ بھی سنا ہے یہی حدیث تھی، اور آخر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اللہ اسے 10 گنا اور دے دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا فذلک الرجل آخر اہل الجنت دخول الجنہ، لوگوں یہ آخری آدمی ہوگا جو جنت میں جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھیجے گا اور جنت میں 10 گنا بڑی جنت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق اس سے دگنی، اور حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے انہوں نے تو یہ کہا کہ آپ نے ابو ہریرہ یاد نہیں رکھا، میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد رکھا ہے، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 گنا بڑی جنت کا بیان کیا تھا۔ اور یہ وہ ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آخری آدمی کو دی ہے۔ اب اللہ اس سے باتیں کیسے کرے گا؟ کیا کوئی زمانہ ہوگا؟ کیسے گفتگو ہوگی؟ یہ سب سوالات انسان کے دماغ میں آتے ہیں۔ اچھا ایک اور حدیث سنیے، اسے بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر لائے ہیں کتاب التوحید میں، اور یہ حدیث بھی طویل ہے لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ ہی کے متعلق آتا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حل نرا ربنا یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اپنے پروردگار کو دیکھیں گے؟ اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے، پوری امت کا ہر دور میں یہ عقیدہ رہا ہے کہ یقیناً قیامت میں اللہ تعالیٰ کی رؤیت ہوگی، اللہ کو لوگ دیکھیں گے۔ قال هل تضارون فی رؤیت الشمس اذا كانت صحوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سورج چڑھا ہوا ہو، چمک رہا ہو، تو کیا اس وقت سورج کو دیکھنے میں تمہیں کچھ دقت ہوتی ہے؟ ہم نے عرض کیا نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس قیامت کے دن جس طرح آج تم سورج کو دیکھنے میں کوئی دقت اور تکلیف محسوس نہیں کرتے، ایسے ہی اپنے رب کو دیکھو۔ ثم قال ینادی مناد، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک پکارنے والا پکارے گا، ندا دے گا، لِيَذْهَبْ كُلُّ قَوْمٍ إِلَى مَا كَانَ يَعْبُدُونَ، کہ آج کے دن
ہر ایک قوم، ہر ایک امت جس جس کی عبادت کرتی تھی، چلے جاؤ اپنے معبود کے ساتھ. فَيَذْهَبُ أَصْحَابُ الصَّلِيبِ مَعَ صَلِيبِهِمْ، صلیب والے صلیب کے ساتھ چلے جائیں گے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صلیب میں جان پڑے گی قیامت میں، اور وہ صلیب چلے گی اور لوگ اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے. فَأَصْحَابِ الْأَوْثَانِ مَعَ أَوْثَانِهِمْ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کے بعد بت پرست لوگ اپنے بتوں کے ساتھ چلے جائیں گے، عیسائی سولی کے ساتھ چلے جائیں گے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل قوم الی ما کان یعبدون، ہر ایک معبود، اس کے پوجنے والے اپنے معبود کے ساتھ چلے جائیں گے. فَيَذْهَبُ أَصْحَابُ الصَّلِيبِ مَعَ صَلِيبِهِمْ وَأَصْحَابُ الْأَوْثَانِ مَعَ أَوْثَانِهِمْ وَأَصْحَابُ كُلِّ آلِهَةٍ مَعَ آلِهَتِهِمْ. پھر دوبارہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سولی والے صلیب اور سولی کے ساتھ چلے جائیں گے، بتوں والے بتوں کے ساتھ چلے جائیں گے. ہر کوئی جس خدا کی عبادت کرتا تھا اس کے ساتھ چلا جائے گا، یہاں تک کہ صرف وہ لوگ رہ جائیں گے من کان یعبد اللہ، جو کہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، من برن، پاک لوگ، نیک لوگ، او فاجرین، یا سخت گناہ گار لوگ لیکن اللہ کی توحید کے قائل تھے، وہ رہ جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ رہ جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان رہ جائیں گے، عیسائی اور یہودی رہ جائیں گے، یا حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے جو کوئی بھی اہل کتاب تھے، کچھ لوگ وہ رہ جائیں گے اور ایک یہ امت رہ جائے گی. بس باقی سب کے سب چلے جائیں گے، کیونکہ ان تمام اقوام میں اللہ کی توحید بہرحال رہی ہے. حتیٰ کہ اہل کتاب تو اپنے اپنے وقت میں بڑے اچھے اچھے لوگ بھی رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تھے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حواری تھے. بہرحال جو لوگ صحیح عقیدے کے تھے وہ رہ جائیں گے. اتنا اہم ہے یہ عقیدہ. پھر جہنم لائی جائے گی، تورض کأنہا سراب، اور جہنم دکھائی دے گی ایسے جیسے سراب ہے. سراب سمجھتے ہیں نا، کہ جس پر پانی کا گمان ہوتا ہے. جب شدید دھوپ پڑ رہی ہوتی ہے تو ریت، زمین، حتیٰ کہ روڈز، یہ بسا اوقات پانی نظر آنے لگتا ہے. انسان کے نظر کا قصور ہے، ہوتا کچھ نہیں. تو جس طرح سراب نظر آتا ہے اس طرح سراب نظر آئے گا، اور ہوگی وہ جہنم. فَيُقَالُ لِلْيَهُودِ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، یہودیوں سے کہا جائے گا تم کس کو پوجتے تھے؟ قَالُوا كُنَّا نَعْبُدُ عُزَيْرَ ابْنَ اللَّهِ، وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا جو معاذ اللہ بیٹا ہے ہم اس کی عبادت کرتے تھے. فَيُقَالُ كَذَّبْتُمْ، ان سے کہا جائے گا جھوٹ بکتے ہو. لم یکن للہ صاحبۃ ولا ولد، اللہ تعالیٰ کی نہ کوئی بیوی تھی نہ اس کی اولاد ہے. اور ان سے کہا جائے گا کہ اچھا بولو اب کیا چاہتے ہو. اس حدیث کے ٹکڑے سے پتا چلتا ہے کہ اہل کتاب یہ سارے کے سارے رہ جائیں گے. اور پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ فما تريدون، کیا چاہتے ہو؟ تو یہ کہیں گے کہ آج اتنی شدید گرمی ہے، ہمیں پانی پلا دیا جائے. فیقال اشربوا، تو کہا جائے گا یہ جو پانی تم کو دکھائی دے رہا ہے نا، جو حقیقت میں پانی نہیں ہوگا، سراب ہوگا، جاؤ اس کو پی لو. فَيَتَسَاقَطُونَ فِي جَهَنَّمَ، اور یہ یہودی ایک ایک کر کے پھر جہنم میں گھستے چلے جائیں گے. پھر عیسائیوں سے کہا جائے گا مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ، تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ كُنَّا نَعْبُدُ الْمَسِيحَ ابْنَ اللَّهِ، ہم حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے کی عبادت کرتے تھے. ان سے کہا جائے گا کہ جھوٹ بکتے ہو. لم یکن للہ صاحبۃ ولا ولد، اللہ کی کوئی بیوی نہیں تھی، خدا کا کوئی بیٹا نہیں تھا. تو معلوم ہوا کہ عیسائیوں میں کچھ تو وہ تھے جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پرستش کرتے تھے، اور کچھ وہ تھے جو بذات اس صلیب ہی کو پوجنے لگ گئے تھے. اس لیے صلیب والے، سولی والے ادھر چلے جائیں گے، اور جو سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کرتے تھے معاذ اللہ، وہ ادھر ٹھہر جائیں گے. اور ان سے پوچھا جائے گا تم کیا چاہتے ہو؟ تو وہ کہیں گے نرید ان نسقینا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں پانی پلا دیا جائے. تو ان سے کہا جائے گا کہ چلو یہ ہے پانی. فیتساقطون، اور پھر وہ بھی جہنم میں چلے جائیں گے. حتی یبقى من کان یعبد اللہ من بر او فاجر،
یہاں تک کہ بس وہ رہ جائیں گے جو ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، چاہے وہ نیک تھے اور چاہے وہ فاسق و فاجر تھے۔ اب یہ جو نیک اور فاسق و فاجر یہاں ہے، اصل میں جو اس حدیث کے پہلے حصے ہی کی تشریح ہے کہ جن لوگوں کی توحید محفوظ ہوگی، چاہے وہ عیسائی تھے اپنے دور کے اچھے عقیدے والے ہو، چاہے وہ یہودی تھے، چاہے حضرت داؤد علیہ السلام کی امت تھی، اور چاہے یہ مسلمان تھے، سب کے سب من کان یعبد اللہ من بر و فاجر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس وہ رہ جائیں گے جو صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے، خدا پرست۔ فیقال لہم، ان سے کہا جائے گا، ما یجلسکم، کیوں ٹھہرے ہوئے ہو، کیوں رکے ہوئے ہو، وقد ذهب الناس، لوگ تو چلے گئے۔ تو وہ یہ کہیں گے کہ جو لوگ چلے گئے ہیں ہم دنیا میں بھی ان سے جدا تھے، وَنَحْنُ أَحْوَجُ مِنَّا إِلَيْهَا الْيَوْمِ، حالانکہ جتنی آج ہمیں ان کی ضرورت ہے کہ ہم بھی کسی طرف چلے جاتے، اس سے زیادہ دنیا میں ان کے محتاج تھے۔ تشریح اس کی یہ ہے کہ اس وقت جو مسلمان رہ جائیں گے انہیں دنیا کی زندگی یاد آئے گی، اور وہ سوچیں گے کہ دنیا میں عیسائیوں کی ہمیں زیادہ ضرورت تھی، کھانا پینا تھا، تجارت تھی، معاش تھا، ہمارا ان کے ساتھ جڑا ہوا تھا، آج تو کچھ پتہ نہیں چل رہا، اور اس دنیا میں ہم ان کے زیادہ محتاج تھے۔ اس کے باوجود ہم نے عقیدے کو سنبھال کے رکھا اور ان عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ اپنے عقیدے مختلط نہیں کیے، اکٹھے نہیں کیے۔ تو اس کا جواب وہ دے رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جب ہمیں ان کی زیادہ ضرورت تھی اس وقت ہم ان کے عقیدے پر نہیں چلے، ہم آج ان کے ساتھ کیسے چلے جاتے؟ وَإِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي، اور ہم نے سنا ہے ایک پکارنے والے کو کہ اس سے پکارا کہ ہر قوم اس کے ساتھ چل پڑے جس کی وہ عبادت کرتی تھی، پر ہمیں دیکھو، انما ننتظر ربنا، ہم آج اپنے پروردگار کے انتظار میں۔ قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبار آئے گا ان کے پاس۔ یہ حق تعالی شانہ کے ناموں میں سے ایک نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور فرمایا اس صورت میں آئے گا جو صورت پہلی مرتبہ انہوں نے دیکھی تھی تو وہ نہیں تھی۔ اس کا مطلب ہے پہلے بھی اللہ کی رؤیت ہوگی، اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے لوگ، تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر ظاہر ہوگا اس صورت میں جس میں انہوں نے پہلی مرتبہ خدا کو نہیں دیکھا تھا، اس کے علاوہ کسی صورت میں۔ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ، اور اللہ کہے گا میں تمہارا پروردگار ہوں۔ فَيَقُولُونَ أَنْتَ رَبُّنَا، وہ لوگ اقرار کریں گے اور کہیں گے کہ ہاں ہمارا رب تو ہی ہے۔ اب یہ اللہ کا آنا کیسے ہوگا؟ یہ جبار کی صورت کیا ہوگی؟ وہ کون سی صورت تھی جو پہلی مرتبہ مسلمانوں نے دیکھی تھی؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا یکلمہ الا الانبیاء، اور اللہ سے تو کوئی بات کر نہیں سکے گا سوائے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور وہ پوچھیں گے اللہ تعالی کہ کیا تمہارے درمیان اور اللہ تعالی کے درمیان کوئی نشانی ہے جس کو تم پہچانو؟ دنیا میں بھی جب دو ناواقف آپس میں ملتے ہیں تو کوئی نشانی طے کر لیتے ہیں نا کہ فلاں جگہ فلاں درخت کے نیچے فلاں مقام پہ آپ کھڑے ہوں گے، تو مسلمان کہیں گے الساق، اللہ کے ساتھ ہماری علامت اور نشانی پنڈلی مقرر ہے۔ یہ ہے وہ چیز جو اس سے پہلے کی مباحث میں آ گئی کہ مسلمانوں کو اللہ تعالی کے ساتھ جب گفتگو کا ہوگا تو پھر اللہ سے جو نشانی ظاہر ہوگی وہ پنڈلی ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیکشف عن ساقہ، اور اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھول دے گا، فیسجد لہ کل مؤمن، ہر کوئی ایمان والا اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائے گا۔ وَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ لِلَّهِ رِيَاءً وَسُمْعَةً، اور بس باقی وہی رہے گا بدبخت اور محروم جو اللہ کو سجدہ اس وقت نہیں کر سکے گا جس نے دنیا میں نمازیں پڑھی تھی ریاکاری سے اور لوگوں میں شہرت کی غرض سے کہ پتہ چل جائے کہ یہ نمازی۔ یہ تو ان کا حال ہے
جنہوں نے کم سے کم دنیا میں نماز تو پڑھی تھی، اگرچہ دکھاوے کی پڑھی تھی، اور جو سرے سے نہیں پڑھتے ان کا کیا حال ہوگا؟ فَيَذْهَبُ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس کے بعد جب وہ سجدہ کرنے لگیں گے جو ریاکار نمازی تھے، تو ان کی کمر کی ریڑھ کی ہڈی بالکل سیدھی ہو جائے گی، ایسی سیدھی ہو جائے گی کہ جیسے سولاخ ہوتی ہے کہ وہ مڑ ہی نہیں سکے گی، اور پھر اس کے بعد پل صراط بچھا دی جائے گی جہنم کے اوپر۔ قلنا یا رسول اللہ وما الجسر، ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول، یہ جو آپ فرماتے ہیں کہ پل صراط کو بچھایا جائے گا، یہ کیا چیز ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پل صراط کے متعلق الفاظ ارشاد فرمائے، اور ارشاد ہوا کہ مدحضۃ مذلۃ، وہ پل صراط تو ایسی ہے کہ اس پہ سیخیں لگی ہوئی ہوں گی، اور ان سلاخوں کے منہ مڑے ہوئے ہوں گے، اور وہ جگہ گرنے کی ہے اور وہ جگہ پھسلنے کی ہے۔ کلالیب وحسکتن مفلطحتن لہا شوکتن عقیقتن تکون بنجد یقال لہا السعدان، اور ایسی ہوگی کہ اس پہ کانٹے ہوں گے، اور اتنے چوڑے چوڑے کانٹے اس پل صراط پر ہوں گے جیسے خسک، یہ ایک درخت کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خسک جو درخت تم دیکھتے ہو، جیسے اس کے کانٹے چوڑے چوڑے ہوتے ہیں نا، ایسے چوڑے کانٹے ہوں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی کہ تکون بنجد، نجد میں جو پائے جاتے ہیں، یقال لها السعدان، اور ان کانٹوں کو سعدان کہا جاتا ہے۔ یمر المومن علیہا، اور ایمان والے پھر گزرنا شروع ہوں گے اس پل صراط کو جو جہنم کے اوپر بچھائی جائے گی عبور کر کے، طرف، اور کچھ تو اس تیزی سے اچک کر جنت میں جا پہنچیں گے جیسے کہ نگاہ سفر کرتی ہے کہ نگاہ ابھی یہاں تھی، ابھی آپ نے دیکھا تو وہاں چلی گئی، بس اسی طرح اتنی تیزی سے گزر جائیں گے، آنکھ کے جھپکنے والے کی طرح۔ وکل برق، اور جیسے برق بجلی اس طرح گزریں گے۔ اور پھر ارشاد ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم سے ایمان والے اسے عبور کر کے ایسے گزریں گے جیسے تیز قدم بھاگتا ہوا گھوڑا، کجاوید الخیل والرقاب فناجم مسلمین، اور اونٹوں کی طرح چلیں گے، یعنی جس طرح اونٹ سواری کا بھاگتا ہے اس طرح مومن چلے گا۔ اور بعض ایسے ہوں گے ناجن، نجات پانے والے، سلامت صحیح جنت میں پہنچ جائیں گے، اور بعض نجات پانے والے ایسے ہوں گے جو مجروح ہو جائیں گے، زخمی ہو جائیں گے، اور کچھ نجات پانے والے ایسے ہوں گے کہ وہ چوٹیں کھا کر جنت میں پہنچیں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے کہ ایک آدمی دوسرے کو اٹھا کر لے جائے گا اور جنت میں چلے جائیں گے، اور یہاں تک کہ پھر دوزخ کی آگ میں بھی لوگ گریں گے۔ اور پھر اہل جنت کو یہ حق دیا جائے گا کہ وہ سفارش کریں اور اللہ کے حضور میں پہنچیں گے جنتی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم اللہ سے ایسے اصرار کرو گے کہ اللہ یہ ہمارے بھائی بند جو جہنم میں گر گئے ہیں انہیں ہمارے ساتھ بھیج دے، اور تم کہو گے ربنا اخواننا کانوا یصلون معنا، اللہ یہ ہمارے ایسے بھائی ہیں جو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، ویصومون معنا، ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، ویعملون معنا، اور اللہ یہ ایسے لوگ تھے جو ہمارے ساتھ نیکی کے اعمال کرتے تھے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم اتنا اصرار کرو گے، اتنا شدید اصرار کرو گے اللہ سے، ایک جگہ آیا ہے کہ تم جیسے جھگڑو گے اللہ سے، اور ایک جگہ آیا ہے جیسے کسی نے کسی کا قرض دینا ہو، تم تو اللہ سے اس سے زیادہ شدید تقاضا کرو گے کہ اللہ ان لوگوں کو جہنم سے نکال دیجئے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا اذهبوا، جاؤ، فمن وجدتم فی قلبہ مثقال دینار من ایمان فاخرجوہ،
جس شخص کے دل میں 1 دینار کے برابر ایمان ہونا، اسے بھی نکال جاؤ، اسے بھی نکال کے جنت میں لے جاؤ، اور جہنم میں لوگ جائیں گے جنت والے، اور جس کو پہچانیں گے وہ اسے نکالنا شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس پھر آئیں گے اور پھر اللہ سے کہیں گے کہ پروردگار اور آدمی بھی جہنم سے نکالنے کی اجازت دے، اور دوزخ سے ان لوگوں کو نکال لیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے جہنم کی آگ سے مسخ نہیں کیے ہوں گے، اور یہ اتنے شدید گناہ گار تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے آدمی تمہیں ملیں گے جن کے دونوں پاؤں آگ میں ڈوبے ہوئے تھے، اور بعض ایسے ملیں گے جو اتنے گناہ گار تھے کہ پنڈلیوں تک آگ چڑھی ہوئی تھی، لیکن چونکہ صورتیں ان کی محفوظ تھی جہنم کی آگ میں، ہر ایک کو اتنی سزا ملی جتنے اس نے دنیا میں گناہ کیے تھے، تو یہ جنتی انہیں پہچان کر جہنم سے نکال لیں گے، جنت میں لے جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اور عرض کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اچھا جاؤ، فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ نِصْفِ دِینَارٍ فَأَخْرِجُوهُ، جس شخص کے دل میں آدھے دینار کے برابر بھی ایمان ہونا، اسے بھی نکال لو، اور پھر جنتی جا کے دیکھیں گے یہ اللہ کی قدرت ہے کہ جو آگ جہنمیوں کو جلا رہی ہے وہی آگ فرشتوں کو تکلیف نہیں دے رہی، اور جنتی اگر جہنم میں جائے گا نکالنے کے لیے تو اسے بھی تکلیف نہیں دے گی، اس لیے کہ اس کے رب نے اسے محفوظ رکھا ہے۔ فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا ثُمَّ يَعُودُونَ، اور یہ آدھے دینار کے برابر بھی جن کا ایمان تھا انہیں بھی نکال لیں گے، پھر واپس آئیں گے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ اللہ کچھ اور لوگوں کو، تو اللہ کہے گا جاؤ، فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِّنْ ایمان فَأَخْرِجُوهُ، جس آدمی کے دل میں 1 ذرہ مٹی کا اس کے برابر بھی ایمان رہ گیا ہے نا، اسے بھی نکال دو۔ وقال ابو سعید، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا اگر تمہیں میری اس روایت پہ جو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر رہا ہوں اس حدیث کا یقین نہ آئے تو دیکھو اللہ کی کتاب تو پڑھ سکتے ہو نا، خدا نے کہا ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، کہ قیامت میں کسی انسان کے ساتھ حساب و کتاب میں مٹی کے ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اور اگر کوئی آدمی نیکی لائے گا تو ہم اس کی نیکی کئی گنا بڑھا دیں گے، یہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے، تو تم قرآن ہی پڑھ لو اگر میری بات پہ یقین نہیں آتا۔ تو پھر شفاعت جب شروع ہوگی تو یشفع النبیون، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اپنی امتوں کے بارے میں درخواست پیش کریں گے شہنشاہ کے حضور میں، مالک کے حضور میں، والملائکہ، فرشتے عرض کریں گے، والمومنون، اور ایمان والے جو ہیں مومن ان کو بھی حق دیا جائے گا کہ اچھا تم بھی کسی کی سفارش کرتے ہو تو چلے جاؤ۔ پھر ان ایمان والوں میں حافظ ہوں گے وہ سفارش کریں گے، علماء ہوں گے وہ سفارش کریں گے، دوست ہوں گے وہ سفارش کریں گے۔ حدیث میں متعدد اقسام آئی ہیں، یہ جب عقیدے میں شفاعت کی بحث آئے گی تو انشاءاللہ وہاں پہ بات کریں گے۔ آگے حدیث دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیقول الجبار، مولائے جبار کہے گا، خدائے جبار کہے گا، سب کی شفاعت ہو گئی، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کر لی، فرشتے بھی کر گئے اور ایمان والے بھی کر گئے، بقیت شفاعتی، بس اب تو میں ہی رہ گیا ہوں، میری سفارش باقی ہے، میرا ہی حصہ باقی ہے۔ فَيَقْبَضُ قَبْضَةً مِّنَ النَّارِ، اور اللہ جہنم میں ایک مٹھی بھرے گا۔ یہ اللہ کی مٹھی کیسی ہے؟ فَيُخْرِجُ، اور اللہ مٹھی بھر کر نکالے گا لوگوں کو، اور ایسے لوگوں کو کہ جل بھن گئے ہوں گے جہنم کی آگ میں، اور انہیں اللہ تعالی آب حیات میں ڈالے گا، اور وہ اس طرح زندگی کا پانی ان پہ برسے گا کہ زندگی انہیں دوبارہ اگا دے گی۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم دیکھتے ہو کوڑا کرکٹ سیلاب سے جمع کر دیتا ہے اور پھر اس میں کوئی پودا پھوٹ پڑتا ہے، الی جانب الصخرۃ او الی جانب الشجرہ، اور پھر یہ اس طرح اٹھیں گے
اور پتھر کی جانب اور درخت کی جانب. جس طرح ہوتا ہے کہ پتھر پہ یا درخت پہ تم غور کرو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس پر سورج کی دھوپ پڑتی ہے وہ سبز ہوتا ہے اور جو سائے میں رہ جاتا ہے وہ سفید ہو جاتا ہے. جو بھی دانہ پھوٹتا ہے زمین سے بیج اس کا، سو اس طرح وہ نکلیں گے جیسے اللہ تعالیٰ جب ان پر زندگی کا پانی برسائے گا کأنہم لؤلؤ، تو جیسے موتی چمکتے ہوئے ہوتے ہیں. اس طرح یہ جہنم سے نکالے ہوئے لوگ خدا کی زندگی برسانے کے بعد ایسے ہو جائیں گے جیسے نکھرے ہوئے موتی ہوتے ہیں، بہت خوبصورت، شفاف، چمکتے ہوئے. اور پھر ان کی گردنوں میں انگوٹھیاں ڈال دی جائیں گی، مہریں ڈال دی جائیں گی اور جنت میں بھیج دیے جائیں گے. اور اہل جنت کہیں گے ہؤلاء اتقاء الرحمن، یہ خدا رحمان کے آزاد کردہ غلام ہیں. یہ اللہ نے اپنے بندوں کو آزادی دی ہے اور انہیں جنت میں بھیج دیا ہے بغیر عمل عملوہ. لیکن دیکھو جنت والے کہیں گے یہ خالص خدا کی مہربانی ہے، یہ ایسے لوگ آئے ہیں ہیرے اور موتی کے بغیر کسی نیکی کے عمل کے انہوں نے جنت پائی ہے. ولا خیر قدموا، اپنی ساری زندگی میں ایک عمل انہوں نے نیکی کا نہیں کیا جسے آگے بھیجتے. اتنے سخت گناہگار لوگ تھے، ایک نیکی نہیں کی جو مرنے کے بعد ان کے کام آتی، ایک اچھائی کا کام زندگی میں نہیں کیا، بس جہنم میں پہنچے ہیں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں نکال دیا. یہ خدا کے ایسے بندے ہیں جن پر خالص اللہ کی مہربانی ہوئی ہے. فَيُقَالُ لَهُمْ لَكُمْ مَا رَأَيْتُمْ وَمِثْلُهُ مَعَهُ، اور اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کہ اچھا یہ جنت دیکھو، یہ موتی اور ہیرے جنت کو دیکھیں گے اور اللہ کہے گا ہم نے تمہیں یہ جنت دی، اور اس جنت جتنی ایک ایک جنت ہر ایک اس گناہگار انسان کو دے دی جائے گی. یہ اللہ تعالیٰ کا فرمانا، اللہ کا ہنسنا، اللہ کی مٹھی اور اللہ تعالیٰ کا ان لوگوں کا عزت و اکرام. ان میں سے کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو سمجھ میں آتی ہیں، مگر خالصتاً وہ چیزیں جن کا تعلق اللہ سے ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مٹھی کیسی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہنسنا کیسا ہے؟ متعدد احادیث اب تک آپ کے سامنے آ چکی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کے لیے نفس کا اقرار تھا، ہاتھ کا، مٹھی کا، آنکھ کا یا آنکھوں کا، چہرہ، پنڈلی، اللہ تعالیٰ کا جھانکنا، اللہ کی انگلیاں، اللہ تعالیٰ کا پاؤں، قدم مبارک، اللہ کے ساتھ، اللہ کا آسمانوں کے اوپر ہونا. سے زینب رضی اللہ عنہا کا یہ کہنا کہ میں ایسی خاتون ہوں جس کا نکاح اللہ نے 7 آسمانوں سے اوپر کیا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سنی، وہ کہتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا تہجد من اللیل، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد پڑھنے کے لیے جب اٹھتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے تھے کہ اللہم ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، انت قیم السماوات والارض، اے اللہ آپ آسمانوں کو اور زمین کو قائم رکھنے والے ہیں. دوسری روایت میں آتا ہے انت قیام السماوات والارض، قیام مبالغہ ہے زیادہ، تیری ہی ذات ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو اپنی قدرت کاملہ سے قائم رکھا ہوا ہے. وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اے اللہ تیرے لیے ہی ساری تعریفیں ہیں کہ آسمانوں کا اور زمین کا رب تو ہے. وَمَنْ فِيهِنَّ، اور ان آسمانوں کے اور زمین کے بیچ میں جتنا کچھ ہے اے اللہ سارے کا سارا تیرا ہی ہے، اللہ تیرے لیے تعریف ہے. وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اے اللہ تعریف تیرے لیے، آسمانوں کا نور، زمین کا نور، اللہ تو ہی ہے. ایک نور، روشنی، لائٹ جسے ہم دیکھتے ہیں وہ خواہ وہ ہو جو بادلوں سے گرج و چمک میں نظر آتی ہے، اور خواہ وہ ہو جو پانی کے ذریعے انسان بناتا ہے، لوگوں کے گھروں میں سپلائی ہوتی ہے، کوئی بھی نور ہے. یہ دونوں جو بہت بڑے بڑے مظہر ہیں یہ سب مخلوق ہے. اللہ کا نور اس کے علاوہ ہے.
اب یہ نور کیسا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، اللہ آسمانوں کا، زمین کا اور ان کے درمیان جتنا کچھ بھی، اللہ ان سب کا نور تو ہے. انت الحق، اللہ تیرا کہا ہی سچا ہے، سچ وہ ہے جسے تو کہہ دے. وَقَوْلُكَ الْحَقُّ، اور اے اللہ بات جو سچی ہے وہ تیری ہی بات سچی ہے، سچ وہ ہے جو تو کہتا ہے. وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، اور اے اللہ تیرا ہی وعدہ سچا ہے. اللہ کے وعدے سے بڑا وعدہ کس کا ہو سکتا ہے، اور اللہ کی بات سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ سچ وہی ہے جو اللہ نے فرما دیا. اور پھر نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، سچائی کی مثال دیکھو. جب بیٹا ڈوبا ہے تو انہوں نے عرض کیا کہ پروردگار آپ کا وعدہ، آپ نے فرمایا تھا میرے گھر والوں کو بچائیں گے. ان ابنی من اہلی، اور اللہ میرا بیٹا وہ تو میرے ہی خاندان کا حصہ ہے، میرے ہی گھر والوں میں سے ہے، اور اللہ آپ کا وعدہ بھی سچا تھا. پھر یہ ڈوب کیسے گیا؟ اللہ نے فرمایا کہ اے نوح علیہ الصلوۃ والسلام انہ لیس من اہلک، یہ تیرا بیٹا تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، یہ تیرا بیٹا ہی نہیں تھا. انہ عمل غیر صالح، اس کے اعمال اچھے نہیں تھے. اب اس سے نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنا بیٹا کہہ رہے ہیں اسے، اور حقیقت میں انہی کا بیٹا تھا. اور اللہ نے اس بیٹے کے بیٹے ہونے کی نفی کر دی، کیونکہ اس کے اعمال اس کے باپ کے اعمال سے کوئی نسبت تناسب نہیں رکھتے تھے. تو اس سے نوح علیہ السلام نے کہا، اے رب جو تو نے کہا ہے وہ سچ ہے، سچی بات وہی ہے جو اللہ کہہ دے. وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اور فرماتے تھے اللہ تیرا ہی وعدہ سچا ہے. وَلِقَاؤُكَ الْحَقُّ، اور اے اللہ لِقَاؤُكَ الْحَقُّ، اللہ تیرے ساتھ جو ملاقات ہے اللہ یہ سچ ہے. اب یہ اللہ سے ملاقات کہاں ہوگی؟ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، اللہ تعالیٰ ایک خاص جگہ پر ہے، اللہ کی نازل ہوگا، وہاں جا کے لوگ اس سے ملیں گے. یہ سب سوالات ہیں نا، کیا عقیدہ رکھنا چاہیے. والجنت حق، اور اللہ جنت سچ ہے. والنار حق، اور اللہ جہنم کا وجود یہ بھی بالکل درست ہے. والساعۃ حق، اور یقیناً قیامت آنی ہے. اللہم لک اسلمت، اے اللہ جہاں تک تیرا یہ بندہ ہے میرا حال یہ ہے کہ پروردگار میں تیرا تابع دار ہوا. وبک آمنت، اور اے اللہ میں آپ پر ایمان لایا. وعلیک توکلت، اور اللہ میں نے آپ پر بھروسہ کیا. وإلیک خاصمت، اور اے اللہ تیری مدد ہے جس کے ساتھ میں کسی تیرے دشمن سے جھگڑا کرتا ہوں. وبک حاکمت، اور اے اللہ تیری ہی ذات ہے جس کی طرف میں رجوع کرتا ہوں کہ جھگڑے میں کون حق پر ہے کون باطل پر ہے. اللہ تو فیصلہ فرما دے. تو پروردگار جب بھروسہ تجھ پہ، ساری چیزیں تجھ پہ، تو میں درخواست پیش کرتا ہوں فاغفر لی ما قدمت وما اخرت، اللہ زندگی میں جو پہلے گناہ کر چکا ہوں، اللہ جو آئندہ زندگی میں کرنے ہیں، اللہ سب کو معاف فرما دے. وما اسررت وما اعلنت، اور اے اللہ جو گناہ چوری چھپے کیے ہیں لوگوں کے شرم حیا کی وجہ سے، لوگوں کے کوئی اطلاع نہ ہو جائے اس کے ڈر کی وجہ سے. وما اعلنت، اور اللہ جو کھلے بندوں گناہ ہو گئے. وما انت عالم بہ منی، اور اللہ وہ گناہ جو میں بھول گیا ہوں لیکن تو مجھ سے زیادہ یاد رکھنے والا ہے. لا الہ الا انت، اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں. پروردگار یہ سارے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں، اللہ ان سارے گناہوں کو معاف کر دے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں، یہ جملے تہجد میں پڑھتے تھے. اللہم ربنا لک الحمد انت قیم السماوات والارض ولک الحمد انت رب السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن انت الحق وقولک الحق ووعدک الحق ولقاؤک الحق والجنت حق والنار حق والساعة حق. اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت والیک خاصمت وبک حاکمت. فاغفر لی ما قدمت وما اخرت فاغفر لی ما قدمت وما اخرت واسررت واعلنت وما انت عالم به منی لا الہ الا انت. ایک ایک جملے پہ
یہ سوال اٹھتا ہے کہ عقیدہ کیا ہونا ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کہاں ہونی ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، تو اس ذات کی کیا حقیقت ہے۔ ایک اور روایت سنو، اور یہ روایت عبداللہ ابن قیس رحمۃ اللہ علیہ کی وہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی تعریف بیان کی، اور یہ روایت اور جگہ بھی آئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتان من فضۃ، دو جنتیں اللہ نے ایسی پیدا کی ہیں جو ساری کی ساری چاندی کی ہیں، آنیتہما وما فیہما، اس جنت میں جتنے برتن جنتیوں کے استعمال میں آئیں گے سب چاندی کے ہیں، اور ہر چیز چاندی کی ہے۔ چاندی جیسے خوبصورت ہوتی ہے نا، اتنی خوبصورت وہ جنت ہے۔ وہ جنتان من ذہب، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو جنتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خالص سونے کی پیدا فرمائی ہیں، آنیتہما وما فیہما، اور ان دونوں جنتوں کے سارے برتن اور جو کچھ چیز اس میں نظر آتی ہے ہر چیز سونے کی ہے۔ تو دو جنتیں چاندی کی، دو جنتیں سونے کی۔ وما بین القوم وبین ان ينظروا الی ربہم، اور یہ جو جنتی ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ یہ جنتیں دیں گے چاندی کی بھی، اور اللہ تعالیٰ جنہیں دیں گے یہ جنتیں سونے کی بھی، ان اللہ کے بندوں مسلمانوں کے درمیان اور اپنے پروردگار کے درمیان کیا چیز ہوگی؟ الا رضاء الکبر علی وجہہ فی جنات عدن، عدن کی جنت میں اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی، اس کے جلال کی چادر ہے جو اس کی ذات پاک پر ہے، اس کے چہرہ مبارک پر ہے، اور اس مبارک چہرے کے بعد کوئی چیز نہیں ہے جو جنت والوں کی نگاہوں کے اور اس کے درمیان حائل ہو۔ یہ جسے رضا الکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ بڑائی کی ایک چادر ہے، وہ چادر ان کے درمیان ہوگی۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے چہرے کا اسبات فرمایا ہے، یہ چہرہ کیا ہے؟ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ جنت والوں پر جو کرم ہوگا ایمان والے دیکھیں گے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اہل جنت میں سب سے کم درجے کا جو آدمی ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنے گھر والوں کو اور سب لوگوں کو دیکھے گا 1000 برس کی مسافت پر، یعنی جتنا کوئی گھوڑا چلے 1000 سال، اتنی مسافت اور اتنے فاصلے پر تو اس کے استقبال کے لیے یہ ہوں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ جنتی بھی بتاؤں، لمن ينظر فی وجہ ربہ، وہ ہوگا جو اپنے پروردگار کے چہرے کی زیارت کرے گا فی کل یوم مرتین، دن میں 2 مرتبہ۔ اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں یہ روایت لائے ہیں دوسری بھی، اور اس میں یہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينظر الی جنانہ وازواجہ، سب سے کم درجے کا جنتی اپنی بیویوں کو، اپنے اعزاء کو، اپنے نوکروں کو، اور جو اللہ نے انعامات اس پر کیے ہوئے ہوں گے وہ 1000 برس دور سے دیکھنا شروع کرے گا۔ اتنی مسافت سے دور سے نظر آئیں گے، کیا نگاہ اللہ دے گا اور کیا اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ یہ سب سے کم ہے۔ وَأَكْرَمُهُمْ عَلَى اللَّهِ تعالیٰ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک معزز ہوگا، میں ينظر الى وجهه، وہ اللہ تعالیٰ کے چہرے کو دیکھے گا، غدوۃ وعشیہ، صبح اور شام۔ یہی بات ہو گئی نا کہ دن میں جو جنتی 2 مرتبہ اللہ کی زیارت کرے گا، یہ سب سے زیادہ خوش نصیب جنتیوں میں گنا جائے گا۔ اچھے نصیب والا، اچھے مقدر والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے غالباً جو اللہ تعالیٰ کی زیارت اس طرح سے کریں گے، اور یہ پھر کچھ عام ایمان والے ہوں گے جو سب سے کم درجے کا بھی ہے، اسے خدا ایسی جنت دے دے گا کہ 1000 سال کے فاصلے سے وہ اللہ کے انعامات کا مشاہدہ کرے گا اپنے اوپر۔ یہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا کیسا ہے، یہ مستقل ہمارے عقیدے کا حصہ ہے اور بحث ہے، ہمارا ایمان ہے، اور ہم اس پہ پورا ایمان رکھتے ہیں
کہ یہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ بالکل سچ ہے، میں 100% اس ایمان پر ہوں، یقین، بھروسہ، اعتماد اور عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد اللہ کی زیارت ہوگی، مرنے کے بعد اللہ تعالی کی چہرہ پاک کو دیکھنے کی عزت اور اس کا شرف نصیب ہوگا۔ اہل سنت والجماعت اور پوری امت اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کی آخرت میں زیارت ہوگی، اور حقیقت میں سب سے زیادہ خوشی کا دن وہی ہوگا، اور سب سے زیادہ سرور اور سب سے زیادہ مبارک دن وہی ہوگا جس دن اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے گا کہ اس کے چہرہ مبارک کو دیکھا جائے۔ لیکن یہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، اس پہ ابھی فی الحال کچھ نہ سوچئے، اور ان احادیث کو ویسے ہی سنیے جیسے کہ آپ کے سامنے آ رہی ہیں، پھر بات کریں گے اس پہ۔ ایک اور حدیث دیکھو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق بھی بیان کیا۔ اس حدیث میں بھی اللہ تعالی کے ساتھ تعلق کا ذکر ہے، اور یہ روایت ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اقتطع مال امرئ مسلم بجمین کاذبۃ، جو شخص کسی مسلمان کا مال چھین لے، بجمین کاذبۃ، جھوٹی قسم کھا لے، اور کسی کی زمین لے لی، کسی کا پیسہ لے لیا، کسی کی کوئی چیز لے لی، یہ سب چیزیں کسی کا حصہ ہے نا، اور اس نے ڈھیٹ ہو کے جھوٹی قسم کھا کے مسلمان کا مال مار گیا، وہ ہوا علیہ غضبان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جھوٹی قسم کھا کر کسی مسلمان کا مال ہڑپ کر کے اللہ سے ملے گا قیامت میں، تو اس حال میں کہ اللہ کو اس انسان پر شدید غصہ ہوگا۔ غضبان رحمان کے وزن پہ ہے، ہم رحمان کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ بے حد مہربان، اس کا مطلب ہے بے حد غصے والا ہوگا اللہ کے سامنے، اللہ کو شدید غصہ ہوگا اس انسان پر جو کسی کا مال جھوٹی قسم کھا کے خدا سے ملے گا۔ اب یہ خدا سے ملنا کیسا ہے؟ کوئی آ کے کہہ دے کہ تم ذرا گھر چلو اور دیکھو گھر والوں کو تم پر کیسا شدید غصہ ہے، والد کو کیسا غصہ ہے، شیخ کو کیسا غصہ ہے، بڑے بھائی کو کیسا غصہ ہے، تو سہم چڑھ جاتا ہے کہ گھر میں غصہ ہوگا، مجھ پہ ناراض ہوں گے۔ سوچے یہاں پر مسلمانوں کا مال جھوٹی قسم کھا کر لے رہا ہے نا، لقی اللہ وهو علیہ غضبان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ خدا کو اس پہ شدید غصہ ہوگا۔ قال عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، ثم قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصداقہ من کتاب اللہ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس بات کے مصداق کے لیے، یعنی اپنی اس بات پر گواہی کے لیے، اس کی سچائی کے لیے، مصداق کا مطلب اس بات کے ٹھکانے کے لیے، اس بات کی سچائی کو بیان کرنے کے لیے، من کتاب اللہ، خدا کی کتاب سے یہ آیت پڑھی قرآن کریم سے۔ اللہ نے فرمایا ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، اور وہ لوگ جو اللہ کی قسم کھا کے، اللہ تعالیٰ کو درمیان میں لا کے، اس کے نام کی جھوٹی قسمیں کھا کے تھوڑا سا مال بھی لوگوں کا لے لیتے ہیں، اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، ولا یکلمہم اللہ، اور اللہ ان سے بات بھی نہیں کرے گا، اور اللہ رحمت کی نظر سے انہیں دیکھے گا بھی نہیں۔ خدا کی نظر کیا ہے، خدا کا کلام کیا ہے، خدا سے ملاقات کیا ہے، یہ سب چیزیں عقیدے میں کیا حیثیت رکھتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت دیکھو، انہوں نے کیا بات ارشاد فرمائی؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ، 3 لوگ ایسے ہوں گے، 3 طرح کے 3 گروہ ایسے ہوں گے کہ ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ نہ تو بات کرے گا ولا ینظر الیہم، اور نہ ہی اللہ ان کی طرف دیکھے گا، یعنی ان کو گناہوں سے اللہ پاک بھی نہیں کرے گا۔ اچھی طرح سنو اس حدیث کو اور اس کو غور کرو اور جا کر بتاؤ یہ کون ہے 3؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلف علی سلعتہ
لقد اوتی بہا اکثر مما اوتی وہو کاذب، پہلا شخص اور گروہ وہ ہے جو اپنے مال کو بیچنے کے لیے کہتا ہے کہ صاحب اس چیز پر مجھے اس سے زیادہ پیسے مل رہے ہیں اور میں تو آپ کو تھوڑے پیسوں میں دے رہا ہوں، وہ کاذب، حالانکہ یہ جھوٹ بولتا ہے، اس چیز پر اسے پیسے نہیں مل رہے تھے۔ اللہ ایسے شخص سے قیامت میں ملے گا، جھوٹ بولنے والے کو، مگر اللہ نہ اس سے بات کرے گا، نہ اسے پاک کرے گا، نہ نظر رحمت اس پر ہوگی۔ مارکیٹ میں چلے جائیں، جھوٹ بولتا ہے اور کہتا ہے صاحب اس پراپرٹی کی تو آفر ہوئی ہے 1 کروڑ کی، البتہ آپ کو 90 لاکھ میں دینا ہے، آپ سے تعلق ہے، حالانکہ اس کا اللہ تو جانتا ہے کہ کوئی 1 کروڑ کی آفر نہیں ہوئی ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے۔ گاڑی بیچنے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ صاحب اس گاڑی کی 5 لاکھ کی آفر ہے، لوگ مجھے 5 لاکھ دیتے ہیں، منتیں کرتے ہیں، میں تو آپ کی وجہ سے 4.5 میں دے رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل حلف علی صلاتہ، آدمی اپنے مال پر قسم کھاتا ہے اور کہتا ہے کہ لقد اوتی بہا اکثر مما اوتی، جتنے آپ پیسے دے رہے ہیں اس سے زیادہ پیسے مجھے دوسری جگہ سے مل رہے تھے، لیکن میں نے چھوڑا اس سودے کو آپ کی خاطر، وہو کاذب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بکتا ہے، خدا نہ اس سے قیامت میں بات کرے گا، نہ رحمت کی نظر سے اسے دیکھے گا، نہ گناہوں سے اسے پاک کرے گا۔ کتنی سخت بات ہے، اور ہمارے معاشرے میں جہاں سودا پٹتا ہے وہاں یہ جملے لوگ عام طور پہ بولتے ہیں۔ اور دوسرا ورجل حلف علی یمین کاذبۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد العصر، عصر کی نماز کے بعد جس شخص نے جھوٹی قسم کھا لی، لیقتطع به مال امرئ مسلم، تاکہ کسی مسلمان کے مال کو وہ ہڑپ کر جائے، اس شخص کو اللہ نہ رحمت کی نظر سے دیکھے گا، نہ پاک کرے گا، اور نہ ہی خدا اس انسان پر مہربانی فرمائے گا، نہ بات ہوگی۔ عصر کے بعد کا وقت اللہ کی یاد کا وقت تھا، عصر کے بعد کا وقت اللہ کو یاد کرنے کا تھا، اس نے جھوٹی قسم کھا کے سارا مال لوگوں کا ہڑپ کرنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سے سزا ملے گی۔ وَرَجُلٌ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ، اور وہ آدمی جو بہتے پانی کو روک دیتا ہے، فَيَقُولُ اللہ اس سے کہے گا اليوم امنعک فضلی، آج میں اپنا فضل، اپنی مہربانی بالکل ایسے ہی روک رہا ہوں، قیامت کے دن اپنی رحمت کو تجھ سے دور رکھ رہا ہوں، کما منعت فضلا، جیسے تو نے دنیا میں اس چیز سے لوگوں کو محروم رکھا، ما لم تعلم یداک، جس چیز میں تیرے ہاتھوں نے کوئی کام نہیں کیا تھا۔ یعنی تو دنیا میں پانی سے لوگوں کو روکتا تھا، جو زیادہ پانی تھا بہتا تھا اس سے لوگوں کو تو نے روک دیا، اور وہ پانی تیرے ہاتھوں نے تو نہیں کمایا تھا، وہ تو ہم نے اپنی مخلوق کو دیا تھا، اور تو اس پانی کو روکنے والا تھا۔ آج ہم تجھ سے اپنی رحمت کو بھی ایسے ہی روک لیں گے جیسے تو نے اس پانی کو روک دیا تھا۔ یہ تینوں چیزوں میں جو آیا ہے نا کہ نہ اللہ ان سے کلام کرے گا، نہ اللہ ان کی طرف نظر کرے گا۔ اللہ کا کلام کیا ہے، اللہ کی نظر کیا ہے، کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اور آخری حدیث اس سلسلے کی عرض کریں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی روایت، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانو قد استدار، آخری حج کا خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجۃ الوداع کا بہت روایات میں آتا ہے اور مختلف الفاظ آتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کتاب التوحید میں لائے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ گھوم پھر کر ٹھیک اس جگہ پر پہنچ گیا کہ ہیئتی یوم خلق اللہ السماوات والارض، جیسے دیکھو اللہ نے جس دن آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا تھا نا، تو وہ جو زمانہ اور ٹائم اس وقت تھا، بس ٹھیک آج جو میں کھڑا ہوں تو زمانہ اسی طرح اسی دن اسی جگہ پر آ گیا ہے۔ السنۃ 12 شہرا، سال، ایک سال ہمیشہ کے لیے 12 مہینوں کا ہے، منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے اس میں خدا کے قرب اور عزت کے ہیں، ثلاثۃ متوالیات، 3 مہینے تو مسلسل آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذی الحج اور محرم، اور چوتھا رجب آتا ہے جو قبیلہ بنو مضر والوں کا ہے، الذی بین جمادی و شعبان، جو جماد الثانی اور شعبان کے درمیان ہے، جماد الاول پھر جماد الاخر، اس جماد الاخر اور شعبان کے درمیان جو رجب آتا ہے۔ عربوں میں رجب ایک کا جو مہینہ تھا مختلف قبائل والے 2 طرح سے مانتے تھے،
ایک کسی اور مہینے کو رجب کہتے تھے، اور ایک رجب جو ہے بنو مضر والے کہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مضریوں کا رجب بتایا، اور آپ نے فرمایا کہ جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان جو رجب ہے نا، ایک یہ مہینہ، ایک ذی-القعدہ، ذی الحج اور محرم، یہ 4 مہینے ایسے ہیں جن 4 مہینوں کو اللہ نے عزت دی ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ سال کے 8 مہینے میں اور جو گناہ کا کام کرتے ہو، ان 4 مہینوں میں کم سے کم ایسے گناہ نہ کرنا۔ یہ 4 مہینے اللہ کے نزدیک عزت والے ہیں، ان میں خدا کا زیادہ قرب ملتا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا ای شہر ھذا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ فسکت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے یہ سوال کرنے کے بعد، حتی ظننا، یہاں تک کہ ہم نے یہ سوچا، اور اسی وجہ سے صحابہ رضی اللہ عنہ مہینے کا نام نے لیا کہ انہو سیسمیہ بغیر اسم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید اس مہینے کا نام بدلنا چاہتے ہوں۔ قال الیس ذی الحجہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ذی الحج نہیں ہے، یہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے جس میں حج ہوتا ہے؟ قلنا بلا، ہم نے کہا اللہ کے رسول کیوں نہیں؟ قال ای بلد ھذا، پھر ارشاد فرمایا یہ شہر کون سا ہے؟ قلنا اللہ ورسولہ عالم، ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ معلوم ہے۔ فسکت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے، حتی ظننا انہ سیسمیہ بغیر اسم، یہاں تک کہ ہمیں خیال ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید اس شہر کا، مکہ مکرمہ کا نام بدلنا چاہتے ہوں گے۔ تو قال الیس البلد، آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کا شہر نہیں ہے؟ قلنا بلا، ہم نے کہا جی کیوں نہیں؟ قال فأی یوم ھذا، ہم نے کہا آج کا، آپ نے فرمایا پوچھا، سوال کیا، دریافت فرمایا یہ آج کا دن کون سا ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ فسکت حتی ظننا انہ سیسمیہ بغیر اسم، اور یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آج کے دن کا نام بدلنا چاہتے ہیں۔ قال الیس یوم النحر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا قربانی کا دن نہیں ہے، 10 ذی الحج نہیں ہے؟ قلنا بلا، ہم نے عرض کیا کیوں نہیں؟ قال فإن دماءکم واموالکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو لوگوں یاد رکھنا، تمہارے خون اور تمہارا مال، تمہارے اموال، پیسہ، مال مویشی، زمین، گاڑی، ہر وہ چیز جو انسان کا اپنا مال ہوتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے اموال اور تمہارے خون۔ اور محمد جو اس حدیث کے راوی ہیں رحمت اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید یہ بھی فرمایا تھا کہ وَأَعْرَاضُكُمْ، اور تمہاری عزتیں۔ تو 3 چیزیں ہو گئیں، خون، مال اور عزت۔ علیکم کا حرام کا حرمت یومکم ھذا، تمہارے لیے ایسی ہی عزت کرنے کی چیزیں ہیں، ایک دوسرے کے مال کا ادب اور احترام کرنا، نہ لینا، ایک دوسرے کے خون کا احترام کرنا، مت بہانا، ایک دوسرے کی عزت کا خیال کرنا، اس کی عزت کو رسوائی میں تبدیل نہ کرنا، یہ اتنی ضروری ہے۔ جیسے کہ دیکھو حرمت یومکم ھذا، آج کے دن کی عزت ہے، جس دن تم قربانی کرتے ہو، اللہ کی عبادت کا دن ہے نا، جس طرح اس دن کا احترام کرتے ہو، ایسے ہی مومنوں کی جان، مال، عزت، پیسہ، ہر چیز قابل احترام۔ فی بلدکم ھذا، اور جس طرح تمہارے لیے یہ شہر مکہ مکرمہ عزت کے قابل ہے، مکہ کی تعظیم کرتے ہو، اسی طرح ایمان والوں کے خون کی، ان کے مالوں کی، ان کی عزتوں کی حفاظت کرنا، فی شہرکم ھذا، اور جس طرح یہ ذی الحج کا مہینہ عزت والا ہے، اسی طرح ایک دوسرے کا مال، ایک دوسرے کے خون، ایک دوسرے کی عزتیں، اس کی حفاظت کرنا۔ وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ، تم اپنے پروردگار سے ملو گے، فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، اور وہ ضرور تم سے پوچھے گا کہ زندگی میں کیا کرتے رہے۔ تو جب تمہاری ملاقات ہوگی اور وہ پوچھے گا تو جواب دو گے نا، فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي ضُلَّالًا، میرے بعد اتنے گمراہ نہ ہو جانا کہ يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ، کہ تم مسلمان ایک دوسرے کو قتل کرنے لگو، یہ گمراہی کے کام نہ کرنا۔ اللہ کو جواب دو گے، خدا پوچھے گا تم سے، الا یاد رکھو، لِيُبْلِغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، آج جو تم میری اس بات کو سن رہے ہو ان تک پہنچانا، جو امت میں میرے بعد آئیں گے،
آج تم حاضر ہو اور وہ غائب ہیں. فلعل بعض من یبلغه ان یکون اوعالہ من بعض من سمعه، کیونکہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ یہ آدمی سن رہا ہوتا ہے، یہ اتنا زیادہ سمجھتا نہیں ہے بات کو جتنا وہ سمجھ جاتا ہے جس تک کہ بات پہنچائی جاتی ہے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے بعض لوگ جو ان باتوں کو سنتے ہیں اور آگے کو نقل کریں گے وہ اتنے زیادہ سمجھنے والے نہیں ہیں جتنے کہ تابعین اعظام رحمہ اللہ سمجھنے والے ہوں گے. اور یہ بات عقل کی بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی بات ارشاد فرمائی. اب اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سے ملاقات ہونی ہے. یہ اللہ سے ملاقات کیسے ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے زمانے کو پیدا کیا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ زمانے سے بھی پہلے تھا. زمانہ اللہ کی مخلوق ہے. جب اللہ تعالیٰ نے زمانے کو پیدا کیا تو اس وقت اللہ کہاں تھا؟ اور یہ مہینے عزت والے ہیں. اس کا کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کی خاص انوار، برکتیں اور رحمتیں ان 4 مہینوں میں زیادہ نازل ہوتی ہیں، ذی-القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ میرے بعد اتنی گمراہی نہ اختیار کر لینا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو، تم اللہ کے سامنے جواب دو گے. یہ اللہ کا سامنا کیا ہے؟ متعدد احادیث اس بارے میں آئی ہیں، ہر جگہ آیا ہے ان چیزوں کے بارے میں. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی کے ساتھ انسان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی زیارت، اس کی رویت، اس کے لیے وہ اعضاء جو بغیر کسی تشبیہ کے محض سمجھانے کے لیے جن کے نام لیے جاتے ہیں، جیسے آنکھیں، ہاتھ، انگلی، یہ سب کیا ہے؟ ایک مومن کا اس کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ یہ سنتے رہیے.